Assalamu alaikum, welcome back to another informative and updating video regarding MDCAT 2025 स्टूडेंट। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को 11 फरवरी के मीटिंग के बारे में बताया था कि 11 फरवरी को MDCAT 2025 के हवाले से PMDC का मीटिंग होने जा रहा है। तो वो मीटिंग 11 फरवरी को वो मीटिंग हो गया। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को इस MDCAT 2025 के हवाले से PMDC ने जो डिसीजन ली है वो हो उसके सलेबस, टेस्ट डेट और टेस्ट पैटर्न के हवाले से। तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ वही डिस्कस करूँगा कि उन लोगों ने क्या फैसले किया, तारीख़ के बारे में क्या फैसले किया, उसके वैलिडिटी के बारे में क्या फैसले किया, सिलेबस के बारे में क्या फैसले किया। सो हमारे साथ जुड़े रही। लेट्स स्टार्ट। सो आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं कि PMDC ने तकरीबन 8 इम्पॉर्टेंट चेंजेस की MDCAT 2025 के हवाले से। सो मैं आप लोगों को इसका 1 बाय 1 का डिटेल बताने जा रहा हूँ। नंबर फर्स्ट पॉइंट है PMDC एन MDCAT के बारे में। PMDC ने 11 फरवरी की मीटिंग में ये बात बताया कि जो 2025 में जो MDCAT होने जा रहा है वो MDCAT कौन लेगा, वो PMDC लेगा। ठीक है, 2025 वाला जो MDCAT है वो PMDC लेगा। मतलब जो 2024 और 2022-23 वाला जो तरीका था वो हर सूबे का अलग अलग MDCAT था। जिस तरह हमारी खैबर पख्तूनख्वा में KMU MDCAT मतलब खैबर मेडिकल कॉलेज MDCAT ले रहा था, पंजाब में UHS ले रहा था, इस तरह सिंध में भी और बलूचिस्तान में भी अपने अपने जो टॉप कॉलेजेस थी वही टेस्ट ले रही थी। अब इस दफ़ा वही नहीं होगा। अब 2025 में जो MDCAT होने जा रहा है ये सिर्फ PMDC लेगा, यानी सारे पाकिस्तान के स्टूडेंट्स ही एक PMDC ही टेस्ट लेगा। ठीक है। नंबर दूसरा पॉइंट है सेंट्रलाइज MDCAT। तो मैंने बताया ना कि जिस तरह 2024 में KMU KPK में MDCAT ले रहा था, पंजाब में UHS, सो इस बार वही नहीं होगा, बल्कि 2021 के तरह जिस तरह 2021 में पाकिस्तान मेडिकल कमीशन PMC टेस्ट ले रहा था, अभी इस दफ़ा हमारे पास PMDC ये टेस्ट लेगा। ठीक है। थर्ड पॉइंट है कंप्यूटराइज MDCAT। अब पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि जो टेस्ट का पैटर्न है उसके बारे में डिसाइड किया जाएगा कि आया टेस्ट कागज़ का लिया जाएगा या कंप्यूटर टैबलेट वगैरह के लिया जाएगा। तो अब PMDC की 11 फरवरी मीटिंग में ये फैसला हो गया कि अब 2025 का जो MDCAT है वो 2021 के तरीके से लिया जाएगा। इस तरह 2021 में PMC ने स्टूडेंट्स से टेस्ट सेंटर में टैबलेट्स और कंप्यूटर के ज़रिए MDCAT टेस्ट लिया था। अब इस बार भी वही तरीक़ा होने जा रहा है कि स्टूडेंट्स टेस्ट सेंटर जाएगी और वहाँ पर उनको कंप्यूटर दिया जाएगा। कंप्यूटर में उनका पासवर्ड और लॉगिन वगैरह वो लोग बनाएगी और फिर हर स्टूडेंट का अदर लॉगिन होगा और अपनी MDCAT टेस्ट वही कंप्यूटर से देगा। ठीक है। सो इस बार इलेक्ट्रॉनिक MDCAT है, यानी कंप्यूटराइज MDCAT है। ठीक है। सो इसलिए आप लोग अपनी माइंड सेट को इसके तैयार रखें और साथ साथ में मैं आप लोगों को एक डिसीजन बताऊं कि आप लोग कंप्यूटर पर प्रैक्टिस भी क्या करें। जिन स्टूडेंट्स कंप्यूटर इस्तेमाल नहीं करते तो उनको चाहिए कि इस बार वही कागज़ का पैटर्न नहीं है बल्कि कंप्यूटर है। इसलिए आप लोगों को, क्योंकि टेस्ट में हमारे पास टाइम भी बिल्कुल वही टाइम होता है, आप लोगों को प्रैक्टिस होगा ना कि एक MCQs के लिए कितना टाइम होता है। तो इसलिए हमारे पास जो कागज़ का तरीक़ा तो हम तो पहले से उस पर आदत है, हमारा आदत वही है। लेकिन इस बार जो कंप्यूटर का टेस्ट है इसलिए आप लोगों का कंप्यूटर का स्पीड तेज़ होना चाहिए कि ताकि आप लोग दूसरे क्वेश्चन को तेज़ी से टाइप करें, उसका जवाब दिए और सब कुछ। इसलिए कंप्यूटर का प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। चौथा पॉइंट है डोमिसाइल बेस्ड टेस्ट सेंटर। अब पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे पास इस PMDC के मीटिंग में ये फैसला हो जाएगा कि आया डोमिसाइल बेस्ड टेस्ट सेंटर हो या बग़ैर इसकी। तो मैं आप लोगों को एक और बात बताऊं कि अब 2024, 23 और 22 में इस तरीक़ा राइज था कि डोमिसाइल बेस्ड सेंटर का कोई निज़ाम नहीं था। एक KPK का एक स्टूडेंट होता था और वो पंजाब UHS टेस्ट भी दे सकता था। वो हमारे पास फेडरल यानी सजम्बो, जो इस पर बहुत ज़्यादा कोर्ट केसेस भी होगी, सजम्बो टेस्ट भी दे सकता था। अब इस बार वही बात ख़त्म। अब
کے پی کے کا اسٹوڈنٹ ہے وہ صرف ہی اپنی ٹیسٹ سینٹر میں ٹیسٹ دے گا، وہ نہ پنجاب میں سلیکٹ کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ لوگوں کا جو ڈومیسل ہے، جس علاقے کا ڈومیسل ہے، تو آپ لوگوں کو وہاں پر ایک ٹیسٹ سینٹر پرووائڈ کیا جائے گا۔ سپوز اگر آپ کی علاقے میں ٹیسٹ سینٹر نہیں ہے تو اس کے علاوہ آپ لوگوں کو جو کلوز علاقہ ہے وہاں پر اگر ٹیسٹ سینٹر ہے تو آپ لوگ وہاں پر جائیں گے۔ اگر کلوز ٹیسٹ سینٹر ہے تو آپ لوگ دور ٹیسٹ سینٹر کے لیے اپلائی نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ آپ لوگ کا جو ٹیسٹ سینٹر ہے وہ ڈومیسائل بیسڈ ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب پانچواں پوائنٹ ہے ایم ڈی کیٹ ویلیڈیٹی۔ تو میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ ایم ڈی کیٹ ویلیڈیٹی کے بارے میں بھی بات کیا جائے گا۔ تو اب پی ایم ڈی سی کی 11 فروری میٹنگ میں ویلیڈیٹی کے بارے میں یہ فیصلہ طے ہو گیا کہ 2025 میں جو اسٹوڈنٹس ایم ڈی کیٹ دینے جا رہے ہیں، تو جن اسٹوڈنٹس نے 2024 میں بھی ایم ڈی کیٹ دیا تھا تو ان کا 2024 والا ایم ڈی کیٹ بھی رائج ہوگا، ٹھیک ہے۔ وہ ان کا 2024 کا ایم ڈی کیٹ ختم نہیں ہو سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 2024 کا ایم ڈی کیٹ ایز ویلڈ فار 2025، لیکن اس میں ایک مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے، اور وہ مسئلہ ہمارے پاس کمپیوٹرائز ایم ڈی کیٹ کے بارے میں۔ وہ کیونکہ اس بار جو پی ایم ڈی سی ایم ڈی کیٹ لینے جا رہے ہیں، سپوز اگر 2025 کا ایم ڈی کیٹ کمپیوٹرائز ایم ڈی کیٹ مشکل ہو گیا 2024 والے سے، تو اس پر ضرور کورٹ کیس کیا جا سکتا ہے۔ اس پر بہت زیادہ پرابلمس بن سکتے ہیں، جس طرح آپ لوگوں کو پتہ ہے نا، اب اس زمبو میں ایم ڈی کیٹ جو آؤٹ آف کورس ایم سی کیوز آئے تھے تو اسٹوڈنٹس نے کتنا پروٹیسٹ کیا اور وہ ریکنڈکٹ ہو گیا اور کتنی مسئلے پیدا ہو گئے۔ اس کے علاوہ بلوچستان میں بھی بہت مسائل پیدا ہو گئے ہے نا۔ سو اس لیے اگر اس طرح طریقہ ہو گیا کہ 2025 کا ایم ڈی کیٹ سپوز مشکل ہو گیا تو اس پر بھی بہت زیادہ مسائل اٹھائے جا سکتے ہیں۔ سو اس لیے میں آپ لوگ ایک اور بتاؤں ایکسٹرا کہ اگر 2024 کا انڈیکیٹ تو 2025 کے لیے ویلڈ ہے، لیکن اگر اس طرح مشکل کا بات آیا تو پھر اس کے لیے 2025 انڈیکیٹ میں ویلڈ کرنا 2024 کا، اس کے لیے ایک ایکویلنٹ فارمولا بھی بن سکتا ہے۔ وہ فارمولا اس طرح ہے کہ جن اسٹوڈنٹ نے 2024 میں انڈیکیٹ دیا تھا نا، ان سے مارکس ڈیڈیوس ہو سکتے ہیں 2025 میں، مطلب ان کے مارکس کو کم کی جا سکتے ہیں ایک فارمولا کے تحت۔ سو اس لیے آپ لوگ اس کا مائنڈ سیٹ اپنے ذہن میں رکھیں، ٹھیک ہے۔ اب چھٹا پوائنٹ ہے نو سنگل ڈے ٹیسٹ۔ اب جس طرح آپ لوگوں کو پتہ ہے 2024 میں جو ایم ڈی کیٹ ٹیسٹ ہو گیا تھا نا، تو کیو یو ایم ڈی کیٹ، اس طرح یو ایچ ایس ایم ڈی کیٹ، اس طرح سندھ میں جو ٹیسٹ تھا نا، اس طرح بلوچستان میں جو اس طرح جو زمبو کا ٹیسٹ تھا، وہ سبھی ایک ہی دن پر تھے۔ آپ لوگوں کو پتہ ہے ایک ہی دن پر تھے نا۔ اب اس بات وہی نہیں ہونے جا رہے ہیں۔ اب اس طرح بات ہوگا، اب اس بار اس طرح ہوگا کہ ایم ڈی کیٹ کے ٹیسٹ 2021 کے طریقے سے تقریباً ایک ہی مہینے کے لیے جاری ہوگی، مطلب ایک اسٹوڈنٹ کا ٹیسٹ آج ہے تو دوسرے کا کل ہوگا، اس طرح ایک کا مارننگ شفٹ ہے دوسرے کا ایوننگ شفٹ ہوگا، وہی طریقے سے ٹیسٹ لی جائے گی، ٹھیک ہے۔ سو اس لیے پوری مہینے ٹیسٹ جاری ہوگی۔ اور ساتھ ساتھ میں آپ لوگ ایک بات اور بھی بتاؤں کہ ایک ہی دن میں ایک اسٹوڈنٹ کا ٹیسٹ دوسرے سے ڈفرینٹ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے لیے ایک اور بات بتاؤ کہ اس کے لیے پی ایم ڈی سی جو ہے نا وہ کویسچن بینک جاری کرے گا۔ کویسچن بینک تقریباً 1 لاکھ یا 1.5 لاکھ یا 2 لاکھ بھی ہو سکتے ہیں، وہ ایم سی کیوز جاری کریں گے اور پھر وہ ساتھ ساتھ وہ ایم سی کیوز ریوائیو کریں گے اور آپ لوگ سے اس میں ٹیسٹ لیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ سو اس لیے نو سنگل ڈے ٹیسٹ ہوگا، سارے مہینے یہ ٹیسٹ جاری رہیں گے، ٹھیک ہے۔ ساتواں پوائنٹ ہے ایم ڈی کیٹ ایگزام ڈیٹ۔ اب دس از دا موسٹ امپارٹنٹ پوائنٹ۔ اس بار جو ایم ڈی کیٹ لینے جا رہے ہیں تو یہ ایم ڈی کیٹ بہت جلد یہ لوگ لے سکتے ہیں۔ وہ کیوں؟ تقریباً جولائی یا اگست کے شروع میں ایم ڈی کیٹ کا ایگزام شروع ہو سکتا ہے۔ ان لوگوں نے بتایا ہے کہ اب ایم ڈی کیٹ ایف ای سی ایگزام کی بالکل ترنت بعد میں ہوگا، ٹھیک ہے۔ سو اس لیے آپ لوگ ابھی سے تیاری جاری رکھیں، ابھی سے ایم ڈی کیٹ کے ایگزام کے ساتھ ساتھ ایم ڈی کیٹ کے لیے بھی تیاری جاری رکھیں، تاکہ آپ لوگوں کو پھر وہاں پر ٹائم کم مل سکتا ہے۔ سو اس لیے اپنے مائنڈ سیٹ، اپنے آپ کو فزیکلی اینڈ مینٹلی ایم ڈی کیٹ کے لیے تیار رکھیں، ٹھیک ہے۔ کیونکہ آپ لوگ کا جس طرح ایگزام ختم ہو کر پریکٹیکل ہو جائیں گی، اس کے بعد ڈائریکٹلی آپ لوگوں کا ایم ڈی کیٹ ایگزام ہوگا، ٹھیک ہے۔ سو اس لیے ایم ڈی کیٹ کا ایگزام اس بار تقریباً جولائی یا اگست میں لیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔
اب 8واں پوائنٹ ہے ایم ڈی کیٹ پاسنگ مارکس. اب اس بار جس طرح آپ لوگوں کو پتہ ہے نا کہ ہمارے پاس جو ایم ڈی کیٹ کے پاسنگ مارکس ہے اب تک جو 2024-23-22 میں، تو وہ 55% مارکس تھے. ٹھیک ہے، میڈیکل کالج میں ایڈمیشن لینے کے لیے 55% مارکس، یعنی تقریباً 200 میں سے 110 مارکس جو اسٹوڈنٹ حاصل کرتا تھا نا وہ پاس تصور کیا جاتا تھا. اب اس بار یہ 5% کو انکریز کیا گیا 60% تک. اب پاسنگ مارکس 110 کے بجائے 120 مارکس ہو گئی. ٹھیک ہے، اب جو اسٹوڈنٹس 120 مارکس پاس مطلب لے گا تو وہ پاس تصور کیا جائے گا. سو اس سے بھی بہت زیادہ پرابلم کریٹ ہو جا سکتے ہیں، لیکن خیر پاسنگ مارکس آر انکریز ٹو 60%، 120 مارکس. سو اسٹوڈنٹس، یہ ہمارے پاس ایم ڈکیٹ 2025 کے حوالے سے 8 امپارٹنٹ اپڈیٹس تھے جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی. سو اس کے علاوہ اور بھی اگر اپڈیٹ آتے رہے تو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا. سو اپنی 2025 ایم ڈکیٹ کے لیے فزیکلی اینڈ مینٹلی تیار رکھی. سو اگین اسمال ایک چھوٹا سا گزارش ہے، دیٹ از ڈو ناٹ forget to subscribe, like and share this video with your friends. Wassalam.